سیلاب میں بے گھر ہونے والے احسان اللہ کی پاکستان ٹیم میں آمد کی گونج۔ عامر کی واپسی کا خواب اب صرف خواب ہی رہ گیا۔ احسان اللہ کرکٹ میں کیسے آئے اور گزشتہ پی ایس ایل میں ناکامی کے بعد ملتان سلطانز کا اعتماد کیسے جیتا؟ پاکستان سپر لیگ 2022 میں ملتان سلطانز کے ابھرتے ہوئے اور ایمرجنگ نوجوان پلیئر احسان اللہ نے شاندار کارکردگی دکھا کر سب کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ پاکستان سپر لیگ 2023 میں سب سے زیادہ 10 وکٹیں حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ پی ایس ایل کی تاریخ میں 5 وکٹیں حاصل کرنے والے ایک میچ میں یعنی 5 وکٹیں حاصل کرنے والے پہلے ایمرجنگ بولر ہیں۔ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ ملتان سلطانز کی جانب سے اننگز میں 5 وکٹیں حاصل کرنے والے محض دوسرے بولر بننے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا جو دھاک ہے وہ پوری طرح بٹھا دی ہے، اور پاکستان ٹیم میں ان کی جو شمولیت ہے اس کے حوالے سے گونج سامنے آ رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اب احسان اللہ کو روکنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا، جس طرح کی وہ کارکردگی دکھا رہے ہیں، خاص طور پر جو گزشتہ میچ میں 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند پھینکی۔ اس کے بعد انہوں نے بڑے بڑے بولرز کے پسینے چھڑا دیے ہیں اور جو حریف بیٹسمین ہیں ان سے خائف دکھائی دیتے ہیں۔ گزشتہ میچ میں وہ بابر اعظم جو کہ عالمی نمبر 1 ون ڈے بیٹر ہیں، وہ ان کے خلاف پہلی گیند کھیلے اور پہلی ہی گیند پر وہ وکٹ گنوا بیٹھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ احسان اللہ کی جو بولنگ کارکردگی ہے، اس کی جو صلاحیت ہے وہ کس قدر ہائی لیول کی ہے، اور جو بولرز ہیں بابر اعظم کی وکٹ لینے کا خواب دیکھتے ہیں، لیکن احسان اللہ نے اپنی پہلی ہی گیند پر یہ خواب پورا کر دکھایا۔ اگر ان کی کارکردگی کی بات کریں تو رواں پی ایس ایل 2023 میں اب تک 3 میچز میں وہ صرف 11.3 اوورز میں 10 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں۔ فی وکٹ کے لیے صرف 7 رن، ہر 7ویں گیند پر رن اور 6 رن فی اوور کے اکنامی ریٹ سے یہ ان کی کارکردگی رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہر فارمیٹ میں یعنی کہ فرسٹ کلاس میں، لسٹ اے میں اور T20 میچز میں اننگز میں 5 وکٹیں حاصل کرنے کا کارنامہ سر انجام دے چکے ہیں۔ ان کی کارکردگی سب کے سامنے ہے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف جو میچ تھا اس میں اگر کوئٹہ گلیڈیٹرز 110 رنز پر آؤٹ ہوئی تو اس میں احسان اللہ کا کلیدی کردار تھا، جس نے جیسن روئے کو آؤٹ کیا، سرفراز احمد کو پویلین واپس بھیجا اور اگلی گیند پر جیسن روئے کی قیمتی وکٹ حاصل کرنے کے بعد افتخار احمد کو پہلی ہی گیند پر آؤٹ کیا۔ اور ایک موقع پر جب وہ میچ میں بولنگ کرا رہے تھے، 13واں اوور تھا، تو 2.4 اوور میں وہ صرف 3 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کر چکے تھے۔ اور اس موقع پر ان کی اگر کارکردگی کی بات کریں تو ایک صرف جو اوور ہے وہ بھی میڈن رہا۔ مجموعی طور پر وہ 12 رن دے کر 5 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ کس قدر ہائی کلاس کا ہے۔ اگر ان کے کیریئر کی بات کریں تو ان کا جو تعلق ہے وہ آرکوٹ ولیج سے ہے، جو کہ وادی سوات میں موجود ہے، اور حالیہ جو گزشتہ سال سیلاب آیا تھا اس میں وہ بے گھر ہو گئے تھے، ان کا گھر تباہ ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، کرکٹ جاری رکھی۔ اگر ان کے کیریئر کی بات کریں تو انہیں راشد لطیف کی جانب سے بلایا گیا تھا۔ ایک اور کھلاڑی ہیں سراج الدین جو کہ موجودہ وقت میں پاکستان سپر لیگ میں کھیل رہے ہیں، پشاور زلمی کی جانب سے ان کے ساتھ ساتھ احسان اللہ کو بلایا گیا، اور سابق پرائم منسٹر عمران خان کے جو ان کی کولابریشن کے ساتھ اور ان کے ساتھ ساتھ لاہور قلندر نے جو پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا تھا اس میں احسان اللہ کو ٹرائل دلایا گیا، جس کے بعد سجیسٹ کیا گیا کہ یہ پاکستان کا ابھرتا ہوا کھلاڑی بنے گا۔ بعد میں کئی پی ایس ایل فرنچائز نے ان کے اوپر نگاہ رکھی تھی، لیکن پی ایس ایل 2022 میں ملتان سلطانز نے بالآخر ان کو ہائر کر لیا تھا۔ اس کے حوالے سے اگر ان کی بات کریں 2017 میں وہ انڈر 16 ٹورنامنٹ کھیل چکے ہیں، فاٹا کی جانب سے 12 وکٹیں حاصل کی تھی، دوسرے ٹاپ وکٹ ٹیکر تھے۔ اس کے علاوہ وہ پی سی بی انڈر 16 ٹورنامنٹ T20 جو ٹورنامنٹ تھا 2018 کا، اس میں بھی وہ خیبر پختونخوا کی نمائندگی کرتے ہوئے 3 روزہ میچ کھیلے، لیکن بعد میں انہیں نظر انداز کر دیا گیا، اور 2021 میں ایک بار پھر وہ سامنے آئے جب خیبر پختونخوا نے انہیں سلیکٹ کیا، اپنے اسکواڈ میں شامل کیا سیکنڈ 11 میں۔ اور اس کے علاوہ پی ایس ایل 2022 میں بھی وہ 2 میچ کھیلے، لیکن کسی میچ میں وہ اپنے کوٹے کے اوور پورے نہیں کر سکے تھے۔ کراچی کے خلاف صرف 1 اوور انہیں کرانے کا موقع ملا، اگلے میچ میں لاہور قلندر کے خلاف کھیلتے ہوئے وہ انفٹ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے گزشتہ جو سیزن گزرا، فرسٹ کلاس کرکٹ گزری ہے، نیشنل T20 کپ، پاکستان ون ڈے کپ،
اس میں شاندار کارکردگی دکھا کر ملتان سلطانز کا اعتماد جیتا، جنہوں نے ایک بار پھر احسان اللہ کی خدمات حاصل کی، جس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جس کوچ کے انڈر کے پی کے کی جانب سے کھیل رہے تھے وہ عبد الرحمان ہیں، جو کہ ملتان سلطانز کے بھی اسسٹنٹ کوچ ہیں۔ ان کی وجہ سے وہ ملتان سلطان کے اسکواڈ کا حصہ بننے میں کامیاب رہے۔ اب تک ان کی کارکردگی دیکھیں تو حالیہ جو تمام فارمیٹ کے میچز ہیں اس میں وہ 25 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں، جو کہ اس عرصے میں پاکستان کے ان تمام ڈومیسٹک میچز میں زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے دوسرے بولر ہیں۔ ان کی جو ایوریج ہے 19.96 اور ان کا جو اسٹرائک ریٹ ہے 18.2، یعنی کہ ہر 18ویں گیند پر وکٹ حاصل کر رہے ہیں اور ہر وکٹ کے لیے 20 سے بھی کم رن دے رہے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ان کا جو مستقبل ہے وہ کتنا برائٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کی ایوریج بات کریں بولنگ کی، 130 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار ان کی ایوریج رفتار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈومیسٹک میچز میں وہ 140 کی رفتار سے بھی گیند پھینکتے رہے ہیں، لیکن گزشتہ پی ایس ایل کے میچ میں وہ 150 کی جو کلومیٹر فی گھنٹہ کی حد ہے وہ بھی پار کرنے میں کامیاب رہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو محمد عامر کی واپسی کے خواب دیکھ رہے تھے، ایک تو ان کی کارکردگی خراب ہے، دوسرا ان کا رویہ، لیکن احسان اللہ جیسے 20 سالہ کھلاڑی نے جس طرح اپنی رفتار سے، اپنی لین اور لینتھ اور شاندار بولنگ کارکردگی سے سلیکٹرز کو اور شائقین کرکٹ کو اپنی جانب متوجہ کر لیا ہے، امید ہے کہ وہ نیوزی لینڈ کے خلاف جو اگلی ہوم سیریز ہے اس میں وہ پاکستان کے اسکواڈ میں کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔